تاجر آپ کہاں ہیں؟ تاجر آپ کہاں ہیں؟ تمہیں مہر چوری کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. میں وہ مہر چرا لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں. اس کے شروع میں حکیم آرتک سنگرتیکن کا علاج کر رہا ہوتا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ باہر آتا ہے اور ہائمہ خاتون سے کہتا ہے کہ آپ کو اب زیادہ پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. سنگرتیکن کی حالت اب بہت بہتر ہے. انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. ارطغرل حکیم آرتک سے عبد الرحمن کی صحت کا پوچھتا ہے. حکیم آرتک ارطغرل کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. ادھر سلجان خاتون حلیمہ کو ساتھ لے کر دوآن کے پاس جاتی ہے. دوآن انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ خیریت تو ہے؟ آپ دونوں یہاں کیسے؟ سلجان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب دوآن ہی ہے جو اسے اس مصیبت سے چھڑا سکتا ہے. اس لیے وہ دوآن سے کہتی ہے ہمیں آپ کی مدد چاہیے دوآن. سلجان اسے بوڑھی عورت کا سارا قصہ سناتی ہے اور کہتی ہے کہ گونجا گل اور آئیتولن اس کے خلاف چال چل رہی ہیں اور وہ دونوں مجھے جھوٹا ثابت کر کے پھانسی لگوانا چاہتی ہیں. اس لیے تم بانو جیجک سے کہو کہ وہ ہماری ان معاملات میں مدد کرے. مجھے لگتا ہے کہ میرا زیور آئیتولن کے خیمے میں ہے. بانو جیجک ان کی محافظ ہے اور آئیتولن کے خیمے میں آتی جاتی رہتی ہے. وہی ہماری مدد کر سکتی ہے اور ہم تک وہ زیور پہنچا سکتی ہے. جس پر دوآن راضی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بانو جیجک سے ضرور بات کروں گا. ادھر ارطغرل اور حکیم آرتک عبد الرحمن کے پاس خیمے میں پہنچتے ہیں. عبد الرحمن اب تک بے ہوشی کی حالت میں تھا. عبد الرحمن کی نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکیم آرتک ارطغرل سے کہتا ہے کہ جب تک زندگی ہے تب تک امید ہے. اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے سنگرتیکن سفید داڑھی والوں کے بارے میں جانتا ہے اور اس نے ہمارے لیے مدد بھی مانگی ہے تاکہ اوگیڈے خان کی فوج سے ترک لوگوں کو نکالا جا سکے. حکیم آرتک کہتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ ارطغرل جواب دیتا ہے کہ میرے پاس اوغوز خان کی مہر ہے. حکیم آرتک چونک جاتا ہے. ارطغرل کہتا ہے اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اوگیڈے کی فوج کمزور پڑ جائے گی اور وہ اناتولیا پر حملہ نہیں کر پائے گا اور ہم خون بہائے بغیر ہی اپنی ریاست بچا لیں گے. حکیم آرتک کہتا ہے میں اس کام میں آپ کی پوری مدد کروں گا. پھر ارطغرل کہتا ہے میں کل صبح سوگوت جا رہا ہوں. سنگرتیکن جب ٹھیک ہو جائے تو آپ اسے سفید داڑھی والوں سے ملوانے لے جانا. ادھر تاجر افراسیاب نویان سے مل کر واپس قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور قبیلے کی جاسوسی کے لیے چھوڑے گئے اپنے خاص آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ لوگوں نے سارا سامان اونٹوں اور گھوڑوں پر لاد لیا ہے؟ آدمی کہتا ہے آج شام سے پہلے ہمارے اونٹ جانے کے لیے تیار ہوں گے. افراسیاب کہتا ہے ان میں سے ایک کو کل صبح تک روک لو، ہم اس کے ساتھ کسی اہم چیز کو یہاں سے لے کر جائیں گے. ادھر گندوگدو ایک بار پھر جیل میں حمزہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں ایک سپاہی بنایا، تمہاری تربیت پہ میں نے بہت محنت کی، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے اعتماد کا فائدہ اٹھایا، مجھے دھوکہ دیا، اس لیے کل صبح سب کے سامنے تمہارا سر اتار دوں گا. حمزہ کہتا ہے یہ آپ کا حق ہے اور آپ ایسا کر سکتے ہیں، مگر میری ایک آخری خواہش ہے اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. آپ کو بتانے کے لیے میرے پاس بہت سی اہم باتیں ہیں. مگر گندوگدو غصے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے. ادھر آئیتولن گونجا گل سے کہتی ہے آج شام ہائمہ خاتون نے سب کو اپنے خیمے میں دعوت کے لیے بلایا ہے. تمہیں مہر چوری کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. میں وہ مہر چرا لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں. اس کے بعد سب ہائمہ خاتون کی دعوت پر ان کے خیمے میں پہنچتے ہیں. ارطغرل کہتا ہے سنگرتیکن بھی جلد ٹھیک ہو کر اس دسترخوان پر آ جائے گا. پھر ہائمہ خاتون گندوگدو سے آہستہ آواز میں پوچھتی ہیں سلجان نہیں آ رہی؟ گندوگدو کہتا ہے نہیں. ہائمہ خاتون کہتی ہیں تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا بس وہ کبھی نہ بھولنا. آج رات تم سلجان کے خیمے میں ہی گزارنا. تھوڑی دیر بعد سنگرتیکن بھی وہاں پہنچ جاتا ہے. سب کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ارطغرل اور ہائمہ خاتون سنگرتیکن کو سہارا دے کر دسترخوان پر بٹھاتے ہیں. سنگرتیکن کو ایک چمچ دی جاتی ہے. گندوگدو کہتا ہے یہ چمچ اس دن سے تمہارا انتظار کر رہی ہے جس دن تم گرفتار ہو گئے تھے. ہم روز کھانا کھاتے تھے اور تمہارے نام کا چمچ دسترخوان پر موجود ہوتا تھا.
پھر ارطغرل کہتا ہے ہماری والدہ نے کبھی امید نہیں چھوڑی، ان کا دل کہتا تھا کہ تم ایک دن ضرور آؤ گے اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ گے۔ دوسری جانب بانو جیجک رات کو اپنی گھوڑی پر گرم کپڑا ڈالنے کی غرض سے جاتی ہے، اتنے میں دوان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے خیر تو ہے بانو، اتنی رات میں استبل میں کیا کر رہی ہو؟ بانو کہتی ہے مجھے یہ سوچ کر نیند نہیں آ رہی تھی کہ میری گھوڑی کو سردی لگ رہی ہوگی۔ پھر دوان کہتا ہے کیا تم کرکٹ سردار اور قبیلے کی بہتری کے لیے ایک کام کرو گی؟ بانو جیجک کہتی ہے کیا تم کو سلجان نے یہاں بھیجا ہے؟ دوان کہتا ہے ہاں۔ بانو جیجک فوراً وہاں سے جانے لگتی ہے، دوان اس کا بازو پکڑ لیتا ہے، بانو فوراً پلٹ کر اپنا خنجر دوان کی گردن پر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کوئی بھی مجھے سردار اور ان کی بیوی کو دھوکہ دینے کو نہیں کہہ سکتا، اگر میں نے تمہیں دوبارہ دیکھا تو میں جا کر ساری باتیں سردار کو بتا دوں گی۔ پھر دوان فوراً بانو کو پکڑ کر اس سے خنجر چھین لیتا ہے اور کہتا ہے حلیمہ سلطان نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تم وہ زیور تلاش کرو جس کا سلجان نے تمہیں کہا ہے، میں تمہیں یہ پیغام دینے آیا تھا۔ پھر دوان خنجر واپس دیتے ہوئے کہتا ہے پیغام پہنچانے والوں کو قتل نہیں کرتے، یہ کہہ کر دوان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب کھانے کے دوران توتیکن سنگرتیکن سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ منگول قیدیوں کو نہیں رکھتے، آپ کو انہوں نے کیسے قید میں رکھا؟ سنگرتیکن کہتا ہے کیونکہ میں گھوڑوں کے معاملے میں بہت اچھا تھا اور اتنے سالوں سے چنگیز خان اور اس کے خاندان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ توتیکن کہتا ہے بس اتنا ہی؟ سنگرتیکن کہتا ہے نہیں، اتنا ہی نہیں، بلکہ ان گھوڑوں کو کوئی تھوڑا سا بھی نقصان پہنچا دیتا تو انہوں نے مجھے مار دینا تھا۔ دوسری طرف ارطغرل کے ساتھی اور دہلی دمیر عبد الرحمن کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ دہلی دمیر کہتا ہے انشاءاللہ عبد الرحمن ایک دن ضرور آنکھیں کھولے گا، یہ بچہ تو رالی آج سے میری امانت ہے، اللہ کی مدد سے میں اسے بہادر سپاہی بناؤں گا۔ ادھر تاجر افرا سیاب سوچی سمجھی پلاننگ کے مطابق سلجان کے خیمے کے باہر پہنچتا ہے اور اسے آواز دیتا ہے۔ سلجان باہر آ کر پوچھتی ہے خیر ہے، کیا مسئلہ ہے؟ افرا سیاب کہتا ہے کہ ابھی ہم قالین لاد رہے تھے تو ہم نے اس میں کچھ خرابیاں دیکھی ہیں۔ سلجان کہتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بھی وہاں آ کر دیکھتی ہوں کہ کون سے قالین خراب ہیں۔ اتنے میں گندوگدو سلجان کے خیمے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، گونجا گل اسے آواز دے کر روک لیتی ہے اور اسے باتوں میں لگا کر دوسری طرف لے جاتی ہے۔ سلجان اپنے خیمے سے نکلتی ہے اور قالین دیکھنے کے لیے وہاں پہنچتی ہے جہاں تاجر افرا سیاب نے خریدا ہوا مال رکھا ہوا تھا، وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ سلجان تاجر افرا سیاب کو آوازیں دینے لگتی ہے تاجر آپ کہاں ہیں؟ تاجر آپ کہاں ہیں؟ اتنے میں تاجر افرا سیاب پیچھے سے آتا ہے، ایک رومال پر بے ہوشی کی دوا لگا کر سلجان کے منہ پر رکھ دیتا ہے جس سے سلجان بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تاجر افرا سیاب اور اس کا آدمی سلجان کو رسی سے باندھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے منہ پر بھی پٹی باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ ہوش میں آنے کے بعد چیخو پکار نہ کر سکے۔ ساتھ ہی افرا سیاب اور اس کا ساتھی سلجان کو ایک بڑے سے ڈبے میں ڈالتے ہیں، اس ڈبے کے اوپر کپڑا ڈال کر اسے بھی سامان کے ساتھ لاد دیتے ہیں۔ ادھر گندوگدو گونجا گل کو اس کے خیمے میں چھوڑنے جاتا ہے۔ گونجا گل کہتی ہے کہ آپ سلجان کے خیمے کی طرف جا رہے تھے، یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ گندوگدو کہتا ہے سلجان نے وعدہ کیا ہے وہ مرنے تک میری بیوی رہے گی اور میں نے بھی اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کا شوہر رہوں گا۔ گونجا گل کہتی ہے آپ درست کہہ رہے ہیں، شاید میں جذباتی ہو گئی تھی، اور وہ مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر وہ گندوگدو کو شب بخیر کہتی ہے اور گندوگدو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سنگرتیکن حائمہ خاتون کو کہتا ہے کہ کل صبح میں روانہ ہو جاؤں گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہے اس حالت میں تم کہاں جاؤ گے؟ ابھی تو تم آئے ہو۔ سنگرتیکن کہتا ہے مجھے جانا ہوگا والدہ۔ حائمہ خاتون کہتی ہے کیا تم بھی ارطغرل کی طرح کچھ نہیں بتاؤ گے؟ سنگرتیکن کہتا ہے ان رازوں میں بہت درد ہے والدہ، اس لیے بہتر ہے آپ یہ راز نہ پوچھیں کیونکہ اس کے بعد آپ بہت زیادہ بے چین ہو جائیں گی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے تم کچھ آرام کر لو۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے والدہ، انشاءاللہ میں اچھی خبر کے ساتھ واپس لوٹوں گا۔ حائمہ خاتون اسے دعائیں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ تمہیں خیریت سے لے جائے اور خیریت سے واپس لائے۔ ارطغرل کہتا ہے آپ یہ جان لیں ہمارا راستہ آگ اور پیار کا راستہ ہے اور ہم وہ غلام ہیں جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل اپنی والدہ کو اللہ حافظ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ ادھر قبیلے کے جیل خانے میں حمزہ کپڑے کے نیچے سے ایک خنجر اور چابی اٹھاتا ہے اور جیل کا تالا کھول لیتا ہے اور پھر خیمے کے ایک طرف سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری جانب گونستیکن اور آیت
فوراً گنجا گل کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم نے مہر حاصل کر لی ہے؟ گنجا گل کہتی ہے ہاں۔ پھر وہ مہر نکال کر گونستیکن کو دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ گوگچے کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئی تھی۔ گوگچے مجھے اپنے کپڑے دکھا رہی تھی، پھر وہ دوسرا کپڑا لانے کے لیے باہر گئی، پیچھے سے میں نے مہر نکال لی۔ گونستیکن مہر دیکھ کر کہتا ہے واہ، اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے عہدہ ملنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ گنجا گل کہتی ہے کیا یہ مہر آپ 3.5 کوپک کو دیں گے؟ گونستیکن کہتا ہے ہاں، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور میں نے یہ قیمت ادا کر دی۔ اب 3.5 کوپک کو دیکھنا ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اور یوں سیزن 2 کی قسط نمبر 52 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ارطغرل ڈرامے کی ہر قسط کا اردو میں احوال جاننے کے لیے ہمارے چینل شوبیز کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج کی قسط کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔